اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الجزء الثانی التصدیقات. الباب الرابع القضایا وأحکامها. الفصل الاول القضایا. اور غالباً فصل ثانی اس کے احکام کے بارے میں ہونی چاہیے. القضیۃ تقدم فی الباب الاول ان الخبر هو القضیۃ وعرفنا الخبر او القضیۃ بأنه المرکب التام الذی یصح ان نصفه بالصدق او الكذب. قولنا المرکب التام هو جنس قریب یشمل نوعی التامی الخبری والانشائی وباقی التعریف خاصة یخرج بها الانشاء لأن الوصف بالصدق او الكذب من عوارض الخبر المختصة به كما فصلنا هناك. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام. الحمدللہ پروردگار عالم کے احسانات کے منطق اول کو مکمل کرنے کے بعد آج ہماری گفتگو المنطق کے جزء ثانی میں شروع ہو رہی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں منطق ثانی، لیکن حقیقت میں منطق تو وہ ایک ہی ہے. المنطق ایک ہی کتاب ہے. اس کو 3 اجزاء پر مرحوم مظفر نے تقسیم کیا، جس میں سے جزء ثانی جو ہے وہ تصدیقات سے متعلق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزء اول ہو گیا تصورات کے بارے میں. پھر تصدیقات کو بیان کرنے کے بعد کہ اس جز میں تصدیقات سے گفتگو ہوگی. پھر منطق کی کتاب کو جو 7 ابواب میں تقسیم کیا تھا، ان میں سے چوتھا باب اب شروع ہو رہا ہے کہ چوتھے باب کے اندر قضایا اور قضایا کے احکام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. پھر اس چوتھے باب کو غالباً 2 فصلوں میں تقسیم کیا ہوگا، کہ ان میں سے پہلی قضایا اور دوسری اس کے احکام کے بارے میں. اور گفتگو شروع کر رہے ہیں قضیے سے. کہہ رہے ہیں کہ باب اول میں آپ کی خدمت میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ خبر ہی قضیہ ہے. اس مقام پر ہم اس چیز کے بارے میں جس نام کو استعمال کر رہے تھے وہ نام خبر تھا، اور اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ خبر وہی قضیہ ہے. پھر تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی تعریف ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے ہیں. خبر یا قضیہ ایسا مرکب تام کہ جس کو صدق یا کذب سے متصف کرنا صحیح ہو. صحیح ہے. پھر اس تعریف کے تجزیے کا مرحلہ شروع کرتے ہیں، اسی جہت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کہ جو ابھی تازہ ہم تعریف کے بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ ہماری یہ تعریف
جامع افراد ہے، معنی اغیار ہے۔ البتہ یہ تعریف ہم نے حد تام کے ذریعے سے نہیں کی ہے، بلکہ رسم تام کے ذریعے سے کی ہے، کہ ہم نے اس تعریف میں جن سے قریب کو تو استعمال کیا ہے، لیکن ہم خاصہ لے کر آئے ہیں، ہم جو ہے وہ اس کی فصل نہیں لے کر آئے، لہذا یہ تعریف بن گئی رسم تام۔ پھر کہہ رہے ویسے حقیقت تو یہ کہ ضرورت تو نہیں ہے اس بات کی کہ اس تعریف میں آپ کسی قسم کا کوئی اضافہ کریں، لیکن بہرحال غافلین ابتداء نظر میں، بادی الرائے میں معترض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے ایسے انشاءات کو دیکھتے ہیں، یعنی یوں عرض کروں کہ وہ اس تعریف کو دیکھنے کے بعد بادی الرائے میں کہتے ہیں کہ تعریف معنی اغیار نہیں، سلام معنی اغیار نہیں، یہ خبر ہے، خبر کے افراد تو ٹھیک آ جائیں گے، لیکن کچھ انشاء کے افراد آپ کی اس تعریف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں وہ۔ تو بس ان کی تسلی کے لیے اور وضاحت کے لیے تھوڑا سا اور بات نکھر کے سامنے آ جائے، اور غافلین اگر غفلت میں ڈوب کر بھی اس تعریف کو پڑھیں تو اعتراض نہ کریں، اس جہت کو ملوز نظر رکھ کے ہم اس تعریف میں لے ذات ہی کی قید کا اضافہ کرنا بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر وہ خود بخود لے ذات ہی کے لکھے ہوئے لفظ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس اعتراض میں نہیں پڑھیں گے۔ اعتراض کی اصل حقیقت کیا ہے کہ معنی اغیار نہیں ہے تعریف کے، بعض انشاءات اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ مثلا اب انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں، ہم آپ کی خدمت مثال، ایک شخص جو ہے وہ فرض کریں کہے کہ مجھے جو ہے وہ کھانا کھلاؤ یا مجھے پانی پلاؤ، پانی دو، ٹھیک ہے، حکم دے رہا ہے، جبکہ ہمیں الگ سے یہ پتہ ہے کہ نہ ابھی اس کو کوئی بھوک لگی ہے، نہ ابھی اس کو کوئی پانی کی کوئی پیاس لگی ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہوتا نا بسا اوقات بلا وجہ کام والے افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ ایسے ہمیں گھما رہے ہیں، کام ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسے گھما رہے ہیں، صحیح ہے، تو ہم ان کو دیتے ہیں حکم، یہ حکم تو طلب ہے، اور طلب جو ہے وہ مورد جو ہے وہ اس کے اندر ہے، انشاء کے اندر ہے، لیکن جیسے وہ کہتا ہے کہ پانی پلاؤ، یا جیسے وہ کہتا ہے کھانا کھلاؤ، یا جیسے کہتا ہے وہ یہ کرو، تو سامنے والا شخص یہ دلی دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مطلب ضرورت نہیں ہے اس کو، علم ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو، اس کے باوجود یہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے، یعنی اس چیز کی اس کو ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس نے اس کو طلب کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ اپنے ذہن میں اس حکم کی بنسبت کذب کی نسبت دیتا ہے، کام کرنے والا وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جو کام کہہ رہا ہے یہ اس کی حقیقی طلب نہیں ہے، حقیقی طلب، کیونکہ یہ لفظ استعمال کریں گے حقیقی استفہام، تو یہ حقیقی طلب نہیں ہے، اور یہ اس کے باوجود مانگ رہا ہے، تو لے ذات ہی کی قید یہ فائدہ دے گی کہ ہم اس کو، ہاں لے ذات ہی کی قید یہ فائدہ دے گی کہ ہم اس وضاحت کے اندر داخل ہوں گے کہ بھائی جان ہم ابھی اس بات کی طرف ناظر نہیں ہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے، اس حکم دینے والے اور جس کو حکم دیا جا رہا اس کے مابین کیا کھچڑی پکڑی ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق، ہم کہہ رہے ہیں یہ جملہ پانی پلاؤ، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جملہ کھانا کھلاؤ، یہ لے ذات ہی بے ذات ہی اپنی ذات میں یہ احتمال صدق و کذب نہیں رکھتا ہے، اگرچہ دلالت التزامیہ کے تحت، جیسے کہ وہ شخص جس کو الگ سے پتہ ہے وہ الگ چیز ہے، جیسے کہ ہم جب کوئی پانی مانگ رہا ہے اس سے دلالت التزامیہ کے تحت نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسے پیاس لگی ہے تبھی پانی مانگ رہا ہے، تو اسے پیاس لگی ہے یا نہیں لگی ہے اس کے بارے میں تو ہم صدق اور کذب کا احتمال دیتے ہیں، لیکن خود وہ جملہ کہ پانی دو جو کہ فعل امر ہے،
نہ کرو یہ کام، یہ فعل نہیں ہے، یا کیا ایسا ہے، جیسے اکثر لوگ سوال کرتے، پتہ ہوتا ہے ان کو مولویوں کو تنگ کرتے ہیں، صحیح ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ ہم نے 10 لوگوں سے سوال، ہم پہلے آپ سے پہلے شہنشاہ نقوی سے بھی یہ سوال، بھائی جب شہنشاہ نقوی صاحب سے پوچھ چکے ہو تو اب پھر ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو، اب کیا چاہتے ہو تم؟ صحیح ہے، خلاصہ یہ کہ وہ جان بوجھ کے ٹیسٹ لیتے ہیں، صحیح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اصل جواب ذہن میں ہے، یہ مولوی کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ مولوی کتنے پانی کے اندر ہے، تو جب وہ سوال کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بھائی جب وہ سوال کر رہا ہے تو سوال تو استفہام ہے، استفہام تو انشاء ہے، تو انشاء کے بارے میں کذب کا احتمال آ گیا۔ او بابا، ہم وہ جو آپ سوچ کے نتیجہ نکال رہے ہیں وہ تو دلالت التزامیہ ہے، اس دلالت کو چھوڑو، خود دلالت مطابقی کے مطابق یہ جو استفہام ہے یہ احتمال صدق اور کذب نہیں رکھتا ہے۔ اب ہم پڑ گئے اس وضاحت میں تو بس یہ جواب لے ذاتے ہی یا بے ذاتے ہی جو ہے اس کو حل کر دیتا ہے، وإلا حقیقت میں اس کی طرف ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی کہیں گے فی حد نفس، یہ تعریف بے ذاتے ہی کی قید کے بغیر فی حد نفس ہی حل ہے۔ واضح؟ دو چیزیں اور جو کہ حاشیے میں آغا سید رائد حیدری اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ آغا المرکب التام الذی یصح ان نصفہ بالصدق والکذب، یہ جس چیز کا نام ہے نا، یہ تعریف جس چیز کی ہے اس کے مختلف نام ہیں مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے۔ قضیہ اس کا نام ہے تو کوئی اور حیثیت ہے اس وقت، خبر اس کا نام ہے تو کوئی اور حیثیت ہے، ٹھیک، اور بھی اس کے کچھ نام ہیں جو آپ کی خدمت میں ابھی ہم عرض کریں گے عبارت کے ساتھ ہی۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا کہ اس کے کئی نام ہیں، قضیہ بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں، مقدمہ بھی کہتے ہیں، مطلوب بھی کہتے ہیں، نتیجہ بھی کہتے ہیں، مسئلہ بھی کہتے ہیں، یہ سارے نام ہیں، حیثیتیں مختلف ہیں، ابھی عرض کروں گا، ابھی بتاؤں گا، عبارت پڑھتے ہوئے بتا دوں گا۔ دوسرا مطلب جو آغا یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آغا مرحوم مظفر نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف مشہور کی تعریف سے ہٹ کر کی ہے، اور اس آغا سید رائد حیدری ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا واقعا، کیونکہ مشہور کی تعریف پر بہرحال ایک مقام پر اعتراض ہے۔ مشہور کی تعریف فقط یہ بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ کہ القول، المرکب التام کی جگہ پر القول، القول بأنہ مسئلہ، القول الذی یصح۔ آغا مرحوم مظفر نے قول کو ہٹا کے المرکب التام رکھا ہے، اس کی جہت وجہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بھی بیان کر سے، لیکن یہ مین نقطہ اسی لیے عرض کر دیا آپ کے القول الذی یصح ان نصفہ بالصدق والکذب، بدلہ یعنی صرف اس کے بدلے میں، مرکب تام کے بدلے میں القول، مشہور کی تعریف انہوں نے بدل دیا، قول کو ہٹا کے اس کی جگہ پر المرکب التام رکھ دیا، وہ ہے انشاءاللہ تفصیل ہے اس کی، ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہے اس سے اور اس کا نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں کچھ موٹے موٹے مطالب، البتہ انشاءاللہ اس پر گفتگو ابھی جاری ساری رکھیں گے۔ آج تو الحمدللہ ہم آغاز کر رہے ہیں کہ چلیں کیا کہتے ہیں، کفر ٹوٹا اللہ اللہ کر کے قسم توڑ دیتے ہیں آج کہ شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں، ڈیٹیل تفصیلات اور بھی ہیں کچھ انشاءاللہ عرض کرتا جاؤں گا آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القضیۃ تقدم فی الباب الاولی، قضیہ گزر چکا باب اول میں کہ ان الخبر هو القضیۃ، کہ یہ کہ خبر ہی قضیہ ہے، صحیح ہے، خبر ہی قضیہ ہے۔ اب بعض مناطقہ نے
یہ چیز کہ المرکب التام الذی یصف النصف بالصدق والکذب، اس کو مختلف نام دیے ہیں، وہ نام آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مختلف حیثیات کے اعتبار سے۔ اس حیثیت سے کہ یہ چیز حکم پر مشتمل ہے قضیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک، قضاوت ہے اس کے اندر، قضیہ وہی قضاوت سے ہے، یہ مشتمل بر حکم ہے، چونکہ اس کے اندر حکم ہے، اس حیثیت سے اس کا نام کیا ہے؟ قضیہ۔ ہاں، اور اس حیثیت سے کہ یہ چیز واقع کی حکایت پر مشتمل ہے، خبر، یہ خبر کہلاتی ہے، واقع کی حکایت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کی حیثیت سے اس کو خبر کا نام دیا گیا ہے۔ خوب، اور اس حیثیت سے کہ یہ دلیل کا جز بنتی ہے، اس کو مقدمے کا نام دیا جاتا ہے۔ دلیل کا جز، صغرا، کبرا، نتیجہ، تو صغرا بھی فرض کریں وہ بھی قضیہ ہوتا ہے، کبرا جو ہوتا ہے وہ بھی قضیہ ہوتا ہے، تو جزء دلیل ہونے کی وجہ سے، جزء دلیل ہونے کی وجہ سے مقدمہ، صغرا کبرا کو مقدمہ کہا جاتا ہے نا۔ اچھا، جب صغرا اور کبرا بنا رہے ہیں تو اس جہت سے ہمیں نتیجہ مطلوب ہوتا ہے، وہ جو نتیجہ ہے وہ مطلوب ہے، وہ بھی ایک قضیہ ہے، اس جہت سے اس کو مطلوب بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے اس حیثیت سے کہ اسی کے ذریعے سے دلیل کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی اس کو دلیل کے ذریعے سے طلب کیے جانے کی حیثیت سے، یوں جملہ لکھیں، دلیل کے ذریعے سے اس کو طلب کیے جانے کی حیثیت سے اس کو مطلوب کہا جاتا ہے۔ ہاں، اور دلیل کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اس حیثیت سے اس کو نتیجہ کہتے ہیں۔ مطلوب الگ ہے، نتیجہ الگ ہے، یعنی جب تک نتیجہ نہ نکلے اس وقت تک مطلوب نکل جائے تو نتیجہ۔ کون سا والا؟ یہ آخری والا، یعنی اس حیثیت سے کہ اس کو دلیل کے ذریعے سے طلب کیا جاتا ہے، مطلوب کہلائے، نتیجہ کہلائے گا، اس کو نتیجے کا نام دیتے ہیں، طلب کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے، آخری ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی مرکب تام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس کو مسئلہ کہتے ہیں، مسئلتاً، یعنی قضیے کو مسئلتاً بھی کہتے ہیں۔ تو مصدر میمی بھی بے معنی اس میں مفعول آتا ہے نا؟ ہاں، کیوں نہیں آتا؟ مصدر بے معنی اس میں مفعول ہے نا، مقصد بے معنی مقصود ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو کتنے نام ہو گئے؟ 6 ہو گئے، قضیہ، خبر، مقدمہ، مطلوب، نتیجہ، مسئلہ، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے سوال کیا ہے وہ انشاء ہے، کیونکہ جس چیز کے ذریعے سوال کیا تھا وہ انشاء ہے، وہ خبر نہیں ہے، صحیح ہے؟ نہیں، وہ اگر ہم اس کو پورا جملہ لیں، فرض کریں کہ حل یضرب مثلا، تو سوال فقط حل کے ذریعے سے نہیں ہے، یضربو کے ساتھ ہے، یعنی حل استفہام نہیں ہے، حل یضربو استفہام ہے۔ ہاں، وہ صحیح، بالکل وجہ ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جس کے اس حیثیت سے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو مسئلے کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مفید جو ہے وہ حاشیہ تھا، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وَعَرَّفْنَا الخبر او القضیۃ، اور ہم نے تعریف کی تھی خبر کی یا قضیے کی، بِأَنَّهُ، اس طرح سے کہ یہ خبر و قضیہ المرکب التام الذی، وہ مرکب تام ہے،
کہ یصح کہ صحیح ہوتا ہے کہ ان نصفہ کہ ہم اس کو موصوف بنائیں یا ہم اس کو متصف کریں بالصدقی او الکذبی. یہ قضیہ یہاں صادق ہے، یہاں کاذب ہے مسئلہ. اس اعتبار سے یہ عوارض میں سے ہو جائے گا. اب اپنی تعریف پر تحلیل و تجزیہ بیان کر رہے ہیں. وَقَوْلُنَا الْمُرَكَّبُ التَّامُّ، اور ہمارا یہ قول کہ مرکب تام یہ ہو و جنس قریب، وہ جن سے قریب ہے. ہمارا یہ قول اس تعریف کے اندر المرکب التام یعنی الخبر هو المرکب التام، تو یہ مرکب تام جن سے قریب ہے. یشملو یہ شامل ہے نوعی التامی، تام کی دونوں قسموں کو شامل ہے. اور تام کی دونوں قسمیں کیا ہیں؟ الخبری والانشاء. آپ دیکھیں نا کتنے سوچ کے الفاظ استعمال ہیں. یہاں پر قسمیں نہیں کہا کیونکہ جنس کے تحت نوع ہے. صحیح ہے نا؟ تو نوع کہا، قسم یہ تام نہیں کہا. اگرچہ قسم عام ہے، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، نوع کو بھی شامل ہے، اجناس کو بھی شامل ہو جاتا ہے، بسا اوقات اصناف کو بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر نوع زیادہ مناسب ہے. الخبری والانشائی. الخبر آپ نو سے لینا چاہتے ہیں اس اعتبار سے؟ ہاں صحیح، نو صحیح ہوگا، صحیح فرما رہے ہیں، بالکل بالکل بجا فرمایا. نوعی التامی الخبر والانشاء. احسنت، خوب. وباقی التعریفی خاصتون، اور باقی تعریف، اب اس کا ترجمہ اردو میں یہی کرتا ہوں، باقی تعریف. صحیح ہے. الذی یصح ان نصفہ بالصدق والکذب، یہ والا حصہ خاصتن، یہ ایسا خاصہ ہے کہ یخرج بہا الانشاء، کہ جس کے ذریعے سے انشاء نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. کیوں بھائی خارج ہو جاتا ہے اس خاصے کے ذریعے سے؟ کیونکہ لأن الوصف بالصدق او الکذب، اسی لیے کہ صدق کو کذب کے ساتھ توصیف کرنا، وصف لانا، یہ من عوارض الخبری، یہ خبر کے ان عوارض میں سے ہے کہ المختصتی بالخبری، کہ جو عوارض مختص بالخبر ہیں. کما فصلناہ ہونا کا، فصلنا ہے نا، خاصہ غیر شاملہ ہوگا. ہاں شاملہ تو ہر وقت ساتھ رہے گا نا. یا تو یہ جو ہے نا یہ اہم ہے بڑا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس وقت صدق ہے تو کذب نہیں ہے نا، یا کذب ہے تو صدق نہیں ہے نا. اصل مین جو خاصہ ہے وہ تو موصوف کرنا ہے نا، موصوف تو دونوں صورتوں میں کر رہے ہیں. موصوف نصفہ ہوئے نا، ہاں تو وصف لا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں لا رہے ہیں. اصل تو یہ خاصہ ہے نا. ہاں وصف دونوں صورتوں میں ہوگا. نہیں دیکھ، ہر خبر کے اندر وصف لائی جائے گی یا صرف کے ذریعے سے. دیکھیں ہم یہاں پر لفظ احتمال کی بات کرتے ہیں. احتمال دیا جانا ممکن ہو. فرض کریں اگر ہم احتمال صدق کو کذب نہ دیں کسی خبر کو، اس کے باوجود بھی خبر تو خبر ہے، خبر تو خبر رہے گی. تو یہ ایسا ہاں تو خاصے کی قسم ہے نا، شاملہ اور غیر شاملہ. تو بس صحیح ہے، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں غیر شاملہ ہے. نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے اسی کے ساتھ خاص، ہے نا. شاملہ میں کیا تھا؟ کبھی جدا ہی نہیں ہوا. جیسے انسان کے لیے، سورج کے لیے حرکت، قوام نہیں ہے اس کی وجہ سے، لیکن ہے تو اس کی خصوصیتیں چل رہی ہے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ہے. ہاں زاہق بالفعل ہے نا، کبھی ہے کبھی نہیں ہے نا، یہ بھی وہی ہے نا.
صدق و کذب کبھی ہے نہیں، اسی لیے تو لفظ احتمال لاتے ہیں درمیان میں. صلاحیت ہے اس خبر کے اندر کہ اس کی طرف احتمال ہے صدق اور کذب دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایسا ہی ہے. ایسا کون سی جگہ پہ ہے ایسا نہیں ہوتا. بھائی آپ احتمال ہی نہ دیں، خبر کو بے عنوان خبر لیں، لیکن نہ صدق کی طرف احتمال دیں نہ کذب کی طرف احتمال دیں. جہاں بھی اعتماد دیں گے وہاں تو آئے گا نا ہمیں. جہاں پر بھی احتمال دیں گے، بس یہ جہاں پر آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ کہیں پر ہوتا ہے کہیں پر نہیں ہوتا، اس کا مطلب الگ ہو گیا، غیر شاملہ ہو گیا. چلے صحیح ہے، ٹھیک. خوب، تو فرماتے ہیں کما فصل نہ ہونا کا، جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل بیان کی تھی ہونا کا وہاں پر. بس اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو لفظ قضیے کا اطلاق انشاء پر ہونا ہی نہیں چاہیے. صحیح ہے نہیں ہے؟ ہاں، اگر کہیں پر آپ کو جیسا کہ خود علم منطق کی کتاب میں یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جلد ثالث میں یعنی جزء ثالث کے اندر آپ کو کہیں پر ملے گا، تو اس وقت وہ جو قضایا کا لفظ استعمال کرتے بھی ہیں نا، جیسے کہتے ہیں القضایا الانشائیہ، تو وہاں پر قضایا یا تو اپنے بے معنی لغوی میں استعمال ہوا ہے یا مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جو انشاء کو بھی شامل ہو. وَإِلَّا منطقی قضیہ انشاء کو شامل نہیں ہے کہ یہ فقط خبر کا ہی دوسرا نام ہے. دوسرا کتنے جان دیا یا لغوی یا مجازی، مجازن کہا ہے، یعنی استعمال مجازی ہے، کیونکہ بہرحال خبر تام ہونے کے اعتبار سے شباہت تو ہے نا، مرکب تام ہونے کے اعتبار سے شباہت تو ہے نا، اس اعتبار سے یہ خود ہی بتائیں گے کہ جزء ثالث میں مصنف نے صناعت مغالطہ کے بیان میں اس طرح سے لفظ قضیے کو استعمال کیا ہے کہ وہ خبر کو بھی شامل ہے، انشاء کو بھی شامل ہے. تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو استعمال کیا گیا ہے وہاں پر قضیہ بے معنی لغوی یا استعمال مجازی یہ ہوا. پس فہاز تعریف بالرسم التامی، بس آقا جان یہ جو تعریف ہے یہ تعریف بالرسم تام ہے. صلی اللہ علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع